إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ مہینہ شعبان کا مہینہ کل یا پرسوں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی تیاری فرمایا کرتے تھے، یعنی شعبان کے اکثر دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو اسی شعبان کے مہینے میں اپنی طرف بیٹھنے کے لیے کہا کہ قریب قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میرے اور آپ کے آقا کے قریب ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جانتے ہو ایک بڑا بابرکت مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ تمہارے سروں پر آنے والا ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس کی برکتوں کا اور اس کی نعمتوں کی ذاتیوں کا نزول اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ اس میں اگر کوئی انسان نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ بڑی رحمتوں کا مہینہ، بڑی برکتوں کا مہینہ، انسان کی نیکیوں میں اضافے کا مہینہ، گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ۔ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے 10 دن ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرے دن ہے کہ اللہ اس میں اپنے بندوں کی مغفرتیں کرتا ہے،
اور تیسرے 10 دن وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت سے گناہگار ایسے ہوں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام جہنم میں لکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے ان 10 دنوں کے اندر اور اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو اس قدر راضی کیا کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور میرے اللہ نے ان کا نام جہنم سے کاٹ کر جنت کے دروازے پر لکھ دیا کہ یہ آدمی اب تک تو جہنم کا مستحق تھا، لیکن اس نے مجھے راضی کیا، اس نے رمضان کے دن کے اندر روزے رکھے اور رات کو اللہ کا قرآن پڑھا یا سنا، پھر تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے اس نے مجھے راضی کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے راضی ایسا کر لیا کہ میں نے اس کا نام جہنم سے کاٹ کر جنت کے اندر لکھ دیا۔ تو میرے بھائی، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، خاص طور سے نیکیوں کے سیزن والا، کہ جس طریقے سے ہر انسان کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس میں جنات اور شیاطین، جو انسانوں کو بہکانے والے، جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے، جو انسانوں کو نیکیوں سے روکنے والے، جو تمام کے تمام وہ انسان کو ورغلانے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے تمام کے تمام کو قید کرا لیتا ہے، تمام کے تمام کو بند کر دیتا ہے، تاکہ یہ میرے بندوں کو نہ بہکائیں، تاکہ یہ میرے بندوں کو جا کر کے پریشان نہ کریں، ان کو گمراہ نہ کریں، ان کو نیکیوں سے نہ روکیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ بڑا برکتوں کا مہینہ، یہ بڑا رحمتوں کا مہینہ اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے نزول کا مہینہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ، یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا مہینہ، یہ مہینہ غریبوں کا خیال کرنے کا مہینہ، یہ مہینہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ، اسی طریقے سے جو بیچارے کمزور اور غریب ہیں ان کے خیال کرنے کا مہینہ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا مہینہ، یہ تمام کے تمام دن اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ یہ بندہ ذرا سی بھی اللہ کی عبادت کرے گا، میرا اللہ اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر کے عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اس مہینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، خاص طور سے وہ حضرات جو دنوں کو محنت اور مزدوری کرتے ہیں، ان کے خیال کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہم مزدوری کریں گے تو رمضان نہیں رکھ پائیں گے، ہم روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر جتنی محنت آپ رمضان کے اس دن کے اندر کرو گے، اللہ اتنا ہی ثواب آپ کو عطا کرے گا، اوروں سے زیادہ عطا کرے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس کی جس طریقے سے ہم اور آپ کھلم کھلا گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، کھلم کھلا روزوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کھلم کھلا روزوں کے تعلق سے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے کہنے لگا، ارے آپ ذرا دیکھو، بیچارے کمزور بوڑھے اللہ کے اس روزے کو مکمل کرتے ہیں، ہماری کمزور بوڑھی امائیں الحمدللہ ان روزوں کو پابندیوں سے ادا کرتی ہیں، لیکن جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جن کو اللہ نے تندرستی دی ہے، جن کے بدنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اکثر وہی روزوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اکثر وہی لوگ روزوں میں کھانے اور کھلانے میں نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے منہوں کے اندر بیڑیاں اور سگریٹیں نظر آتی ہیں، منہ گٹکوں اور پان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ایک تو گناہ یہ کرتے ہو
کہ روزے کو چھوڑتے ہو اور دوسرا گناہ یہ کرتے ہو کہ ہمارا کوئی بگاڑنے والا کچھ نہیں، لو ہم کھلے میں کھا رہے ہیں۔ اللہ اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ لو ہمارے ہاتھ میں سگریٹ ہے، لو ہمارے منہ میں گٹکا اور پان اور تمباکو ہے۔ لہذا اس طریقے سے نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک گناہ تو یہ کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑتے ہیں، اور دوسرا گناہ یہ کرتے ہیں کہ کھلا گناہ کے اندر ملوث رہتے ہیں، کھلا اللہ کو یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم آپ کے کہنے پر نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے۔ جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب انہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ نہ جان کی پرواہ کرتے نہ مالوں کی پرواہ کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اگرچہ ان کی جان چلی جائے۔ لیکن ایسے وقت میں وہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کو ذرا سی تکلیف نہیں دے سکتے، جان تو دینا بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ چیز دیکھی گئی ہے اپنے اس معاشرے کے اندر اور اپنے اس ماحول کے اندر کہ نوجوان بالکل کھلا گناہوں کے اندر ملوث نظر آتا ہے، روزوں کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیچارے کمزور لوگ اپنے روزے کو مکمل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے مزدور ایسے دیکھے گئے جو بیچارے بالکل کمزور ہیں، ایک طرف مزدوری بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف روزے کو بھی مکمل کر رہے ہیں۔ ارے اللہ انہیں کیوں نہ ثواب عطا کرے گا، اللہ انہیں کیوں نہ جنت عطا کرے گا، اللہ انہیں کیوں نہ اپنی رضا عطا کرے گا۔ لیکن نوجوانوں، خاص طور سے نوجوانوں کو دیکھا گیا، خاص طور سے جوانوں کو دیکھا گیا کہ بالکل روزوں کی قدر نہیں بلکہ ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ اگر اس رمضان کی کوئی غیر مسلم بھی قدر کر لے تو میرا اللہ اس کو بھی بدلے عطا کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے اس کی بات نہیں سنی کہ ایک یہودی ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا، شریعت کو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کچھ راستے کے اندر کھاتا ہوا پھر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہے اور وہ اس چیز کو کھاتے ہوئے پھر رہا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا، اور تماچا رسید کرنے کے بعد کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے رمضان شروع ہو گئے اور تو راستے کے اندر کھاتا پھرتا ہے، اور تو راستے کے اندر یہ چیزیں کھاتا ہوا پھر رہا ہے۔ چنانچہ میرے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، وہ جیسے ہی مرنے کے قریب ہوا میرے اللہ نے اس کو کلمہ نصیب کر کے جنت عطا کر دی۔ ارے اس نے میرے رمضان کے مہینے کی اور روزے کے دن کی قدر کی ہے، اس نے اپنے بچے کو سزا دی ہے، لہذا اللہ کو یہ سزا دینا اتنا پسند آیا کہ یہودی کو مرتے وقت میں اللہ نے کلمہ عطا کر دیا کہ وہ مرتے وقت میں اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا میرے بھائی، جب اللہ قدر کرنے والوں کو اتنا ثواب عطا کر سکتا ہے اور اپنی جنت عطا کر سکتا ہے، جو ناقدری کرنے والے ہوں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ جو اس روزے کی ذلت کرنے والے ہوں گے اور جو راستے میں کھلا کھانے اور پلانے والے ہوں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے گفتگو کرنے چلا کہ آپ اس مہینے کی قدر کریں۔ اب قدر کس طریقے سے کرنی ہے؟ آؤ پہلے تو ارادے یہ کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے ایک ایک روزے کو مکمل کریں گے۔ دوسرا ارادہ یہ کریں کہ اس کی رات میں اللہ کا قرآن سنیں گے، رات میں اس کے جو اللہ کا کلام اس زمین پر اتر کر کے آیا، اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اس کو پابندی کے ساتھ سنیں گے اور سنائیں گے۔ لہذا جب دن نکل آئے گا تو پھر اسی رمضان کے اندر ہم قرآن کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم قرآن کو کھول کر کے بیٹھ جائیں گے اور قرآن کو جتنا ہو سکیں گے اتنا تلاوت کریں گے، قرآن کو جتنا ہو سکیں گے اس کے ذریعے سے اللہ سے بات کریں گے، قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ اس قرآن کو
اس رمضان سے بڑی نسبت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا نہیں فرمایا میرے اللہ نے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا؟ جانتے ہو جب یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جس دن اس زمین آسمان پر اتارا ہے، وہ جانتے ہو وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے۔ لہذا پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل جتنی ضرورت پڑتی اس کو لے کر کے آقا کے پاس پہنچتے، اس کو لے کر کے آقا کی خدمت میں آتے۔ لہذا میرے بھائی، اس قرآن کو اس مہینے سے بڑی نسبت ہے، کیونکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ لہذا کیا کہنا چاہتا ہے میرا اللہ کہ اس قرآن کو اس مہینے سے بڑی نسبت ہے۔ اس لیے آپ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہو اور اس مہینے کی قدر کرنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنیں یا سنائیں۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو سنائیں، اگر حافظ ہیں تو سنائیں، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ سننے کی عادت ڈالیں۔ تراویحوں کے اندر قرآن کو سنیں۔ ارے یہ تو ایسا قرآن اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا کہ اگر تم اس کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کو سمجھنا نہیں جانتے، حالانکہ کوشش یہ ہو کہ ہر مسلمان پر قرآن آنا چاہیے، ہر مسلمان قرآن کا پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہی تو میری اور آپ کی مذہبی کتاب ہے، یہی تو میرے اور آپ کا ذخیرہ ہے، اور میں اور آپ مسلمان ہوں اور قرآن پڑھنا نہ جانتے ہو اور قرآن کو نہ جانتے ہو تو کوئی اسی طرح کہے گا ارے یہ اس دکان کا مالک ہے لیکن اس دکان کے اصول کو نہیں جانتا، ارے یہ اس کمپنی کا مالک ہے لیکن اس کے اصول کو اور اس کی ڈائری کو یہ پڑھنا نہیں جانتا، تو کون کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کمپنی کا مالک ہی نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو اسے اس کمپنی کی ڈائری کے تمام اصول یاد ہوتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، میں اور آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے سارے اصول اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ہم کیا کہیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے ہی نہیں جانتے، ہم اس قرآن کو دیکھنا ہی نہیں جانتے، ہم اس قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر کیا ہے، تو کوئی کیا کہے گا جھوٹ بولتا ہے۔ ویسے تو کہتا ہے کہ اسلام پر چلتا ہوں اور اسلام کے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کتنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو قرآن کو حفظ کرنا تو دور کی بات دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ کیا جواب دو گے میرے اور آپ کے اللہ کو جا کر؟ اس لیے میرے بھائی، میں گفتگو کرنے لگا، پہلی کوشش تو یہ ہو کہ انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے، وقت نکالیں گے اور اپنے علماء کے پاس آئیں گے، یا اسی طریقے سے اپنے مؤذن کے پاس آئیں گے، یا دعوت کے اندر وقت لگا کر کے اس قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ اللہ نے اس قرآن کی عبادت کو اتنا آسان بنایا کہ اگر کوئی اس کو پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو سمجھنا بھی نہیں جانتا، ارے اگر اس قرآن کو خالی لے کر کے بیٹھ جائے اور صرف اس قرآن کو دیکھتا رہے تو میرا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پڑھنا نہیں جانتا، سمجھنا نہیں جانتا، بس قرآن کو کھول کر کے اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کہ اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا، النظر الی القرآن عبادۃ، کہ اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ لہذا میرے بھائی، کیا آپ نے اس بڑھیا کا قصہ نہیں سنا، اس بڑھیا کے واقعے کو نہیں سنا
کہ جو بیچاری اماں کسی عالم کی تقریر سن کر کے کہ اس قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے گھر کے اندر جاتی ہے، بیچاری پڑھنا تو نہیں جانتی، کمزور ہو چکی ہے، محنت بھی نہیں ہو سکتی، لہذا وہ روزانہ صبح کے وقت اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے قرآن کو اٹھاتی ہے اور قرآن کو کھول کر کے صرف اس کو لے کر کے بیٹھ جاتی ہے وضو کر کے، اور وضو کر کے قرآن پر انگلی رکھ کر کے صرف اتنا کہتی ہے، ارے یہ میرے اللہ کا سچا کلام ہے، میرے اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے سچ فرمایا، کیا فرمایا وہ نہیں جانتی، کہاں فرمایا وہ نہیں جانتی، کس وقت فرمایا وہ نہیں جانتی، بس صرف اتنا جانتی ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، اچھا کلام ہے، اور بس انگلیاں رکھتی ہے اور یہ کہتی چلی جاتی ہے۔ دنیا سے رخصت ہو گئی، گاؤں کے کسی آدمی نے دیکھا، ارے بوڑھی اماں جنت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے، اور ایسی خوبصورت طریقے سے پڑھ رہی ہے جیسے کوئی بڑا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لہذا اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ جس نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، جس نے اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھا، دیکھنے کے بعد بوڑھی اماں سے کہا، اماں آپ تو قرآن نہیں جانتی تھی، لیکن آپ کیسے قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کیسے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں؟ لہذا میرے بھائی، اماں نے کہا کہ معاملہ تو بڑا مشکل تھا، لیکن میں روزانہ صبح کے وقتوں میں اس قرآن کو کھولا کرتی اور کھول کر کے صرف اتنا کہا کرتی، ارے یہ میرے اللہ کا اچھا اور سچا کلام ہے، میرے اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ میں جیسے انتقال ہوا اور پھر جیسے ہی میرے انتقال کے بعد آنکھ کھلی، میری زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی، ارے جب تجھے قرآن پڑھنا اتنا ہی پسند ہے تو ہم جنت کے اندر بھی تجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیے گا اور قیامت تک قرآن کو پڑھتی رہیے گا۔ چنانچہ میرے بھائی، یہ قرآن تو ایسی فضیلت کی چیز ہے کہ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ اس کو سمجھنا نہیں جانتے، لیکن میرا اللہ اس کو دیکھنے پر ہی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اس رمضان کے مہینے کو اس قرآن سے بڑی نسبت ہے اور بڑا گہرا اس قرآن سے تعلق ہے اس رمضان کا، لہذا اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کروں، اپنے اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، کیا فرمایا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل، جو اللہ کی 99 مرتبہ زیارت کرتے ہیں اور ہر زیارت میں اپنے اللہ سے یہی سوال کرتے تھے، اے میرے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں، میں آپ کے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ 99 مرتبہ اللہ کی طرف سے یہی جواب آیا تھا، اے احمد جتنا قرآن پڑھو گے اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جتنا قرآن کی تلاوت کرو گے اتنا ہی میرے پاس ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے میں اپنے اللہ کا دوست ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا اللہ میرے قریب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ کوئی وظیفہ اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں، کوئی ذکر قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بڑے بڑے وظیفے آپ کو ملیں گے، لیکن قرآن سے بڑھ کر کے کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کا دوست ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بات کرے۔ ارے اور جتنی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب اللہ کہلائی ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ اور کتابیں کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ لہذا میرے بھائی، میں گفتگو کرنے چلا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے،
اللہ کے قرآن کو سنا جائے، اللہ کے قرآن سے گہرا تعلق رکھا جائے۔ آپ جتنا بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں آپ اتنا ہی قرآن پڑھتے چلے جائیں اور اس سے اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے اور آگے چلنے کی کوشش کریں اور پورا قرآن اپنے سینے کے اندر بسانے کی کوشش کریں۔ کم از کم حفظ نہیں جانتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ ہم دیکھ کر کے اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، دیکھ کر کے اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں۔ لہذا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ نیت یہ کی جائے کہ انشاءاللہ باوضو ہو کر وضو کر کے میں کلام پاک کو کھول کر کے بیٹھوں گا اور بیٹھ کر کے اپنے اللہ کے کلام کو دیکھتا رہوں گا تاکہ میرا اللہ اس دیکھنے پر بھی ثواب عطا کرے، اللہ اس دیکھنے کی بھی عبادت کا ثواب مجھے دے دے۔ اس لیے میرے بھائی یہ قرآن اس مہینے کے اندر اس قرآن کو بڑا تعلق ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل سے دور فرمایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل آ کر کے قرآن سناتے تھے، میرے اور آپ کے آقا بھی ان کو سنوایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں گفتگو کرنے چلا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن کو تراویحوں کے ساتھ ساتھ دن کے اندر بھی لے کر کے بیٹھے، دوپہر کے اندر بھی لے کر کے بیٹھے، یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد اس قرآن کو کھول کر کے بیٹھے اور اللہ کے اس قرآن کو پڑھتے رہیں اور آپس میں بحث ایک ہم دنیا کی کرتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہو جائے تو ایک بحث دین کی شروع کرے، وہ بحث کیا ہوگی کہ آپس میں یہ بحث کریں کہ آپ کتنے پارے پڑھیں گے۔ آپ اگر دن میں 5 پارے پڑھیں گے تو میں 10 پارے پڑھوں گا، اگر آپ 10 پڑھیں گے تو انشاءاللہ 15 پڑھوں گا۔ تو اس طریقے سے آپس میں دینی بحث ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیاوی بحث کرتے ہیں، آج دنیا کے معاملوں میں بحث کرتے ہیں، نہ ان بحثوں کا کوئی نفع ہے صرف نقصان کے علاوہ۔ ہاں اگر مجھے اور آپ کو بحث کرنی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نوجوان آپس میں بحث کریں کہ دیکھو نفلیں تو زیادہ پڑھے گا یا میں زیادہ پڑھوں گا، دیکھو تو قرآن زیادہ پڑھے گا یا میں قرآن زیادہ پڑھوں گا۔ اس لیے اپنی نمازوں کے سجدوں کو لمبا کر لیا جائے، اپنی نمازوں کے رکوع کو لمبا کر لیا جائے، اپنی نمازوں کے قیام کو لمبا کر لیا جائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ضروری نہیں کہ جب ہم نفلوں کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ ہم 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے یا 3 ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے۔ ارے یہ تو ادنا درجہ ہے، آپ 99 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ 199 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ان نمازوں کے اندر اپنے رکوع کو لمبا کرو، اپنے سجدوں کو لمبا کرو، کیونکہ سیزن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھنا، حکماء لکھتے ہیں کہ جن انسانوں کے رکوع اور سجدے لمبے ہوں گے کبھی وہ کمزور نہیں ہو سکتے، کبھی ان کی طاقت کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ آج نوجوان کیوں کمزوری کی طرف ہے؟ سجدوں میں سر رکھنا بھول گیا، لمبے رکوع کرنا بھول گیا۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے طاقت دی، 30 انسانوں سے زیادہ طاقت میرے اور آپ کے اللہ کے محبوب کے اندر موجود تھی۔ جانتے اس کی ایک اور وجہ کیا تھی کہ میرے اور آپ کے آقا رکوع اور سجدے اتنے لمبے کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ ہاتھ سے اشارہ کیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ آج میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ٹھونگ مارتے ہیں، 3 دفعہ بھی مکمل نہیں کرتے۔ یہ 3 دفعہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ادنا درجہ ہے۔ آپ 3 کی جگہ 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں۔ بس ہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کو جوڑا پسند نہیں ہے، طاق پسند ہے۔ آپ طاق عدد پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ آپ 29 دفعہ کہیے، آپ 69 دفعہ کہیے، آپ 79 دفعہ کہیے، میرے اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن آج کل مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا، صرف اس میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رکعتیں ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ تعداد رکعتوں کی ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، جب بھی تہجد کا موقع ملے، اوابین یا اشراق کا موقع ملے تو میں اور آپ ان کے اندر اپنے سجدوں کی جو کیفیت ہے یا اپنے سجدوں کا جو وقت ہے
اس سجدوں کے وقت کو بڑھا دیا جائے، اپنے رکوع کے وقت کو بڑھا دیا جائے، اپنے قیام کے وقت کو بڑھا دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 3 ہی دفعہ کہیں، آپ اور دفعہ کہتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے سے اپنے سر کو نہ ہٹائیں اور سجدے کو لمبا کرتے چلے جائیں، رکوع کو لمبے کرتے چلے جائیں۔ جن کو رکوع اور سجدے لمبے کرنے کی عادت ہوگی انہیں کبھی اللہ بھول کی بیماری عطا نہیں کرے گا، کہ جیسے کہ آج کل 30 اور 35 سال سے آگے جیسے ہی بندہ پہنچ رہا ہے اس کو ایک بھول کی بیماری لگ رہی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ تک اس کا خون نہیں پہنچ رہا ہے۔ لہذا یہ پہنچے گا کیسے؟ جب میں اور آپ اپنے سجدوں کو رکوع کو لمبا کریں گے۔ یہ حکما کہتے ہیں، یہ طبیب لوگ کہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسے طریقے دے رکھے ہیں کہ اگر میں اور آپ ان طریقوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کسی حکیم کی ضرورت نہیں، مہنگی دوائیوں کی ضرورت نہیں۔ اور فرماتے ہیں حکما کہ جو اپنے سجدوں کو رکوع کو لمبا کرے گا اللہ اس کی طاقت کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اللہ اس کی قوت کے اندر بھی اضافہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو ہم نے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، جلدی سے سر اٹھایا، جلدی سے رکھا اور بس رکعتیں مکمل کی اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس طریقے کو بدلنا ہے، اس طریقے کو بدلنا ہے اور اپنے رکوعوں کو لمبا کرنا ہے، اپنے سجدوں کو لمبا کرنا ہے، اپنے قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ کرنا ہے تاکہ میں اور آپ اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو میں گفتگو یہ کرنے چلا کہ اے اللہ کے نیک بندو، میں گفتگو یہ کرنے چلا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں قرآن سے زیادہ تعلق رکھا جائے، قرآن کے زیادہ قریب ہوا جائے، قرآن کو اپنے قریب رکھا جائے۔ یاد رکھنا، اس میں قرآن مکمل سننا یہ الگ سنت ہے، اور تراویحوں کا مکمل سننا یہ بھی الگ سنت ہے، اور تراویحوں کا مکمل کرنا یہ بھی الگ سنت ہے۔ آج میں نے اور آپ نے دین کو بھی فیشن بنا لیا، دین کو بھی مذاق بنا لیا اور اپنی مرضی سے چلنے لگے ہیں۔ ہاں، علماء نے اجازت دی کہ اگر کوئی بیچارہ ایک مہینے کے اندر اندر باہر کام کے لیے جاتا ہے، اس کا تجارت کا کام ہے اور وہ بیچارہ اس شہر سے دوسرے شہر کے اندر کام کاج کی نیت سے جاتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے آسانی یہ رکھی کہ وہ میرا بھائی اپنے قرآن کو جلد سے جلد سن لے، مکمل قرآن کی سنت کو ادا کر لے، پھر اس کے بعد وہ اپنی تجارت میں لگ سکتا ہے۔ یہ چھوٹ تو تاجروں کے لیے تھی، لیکن میں نے اور آپ نے آج اس کو فیشن بنا دیا۔ آج اس کو میں نے اور آپ نے جہاں موقع ملتا ہے معلوم کرتے ہیں۔ 3 دن کا کہاں ہو رہا ہے جی؟ 6 دن کا کہاں ہو رہا ہے جی؟ کہاں جاؤ گے؟ ارے 6 دن کا سنیں گے، پھر اس کے بعد مستی اڑائیں گے، پھر اس کے بعد تراویحیں ہوتی رہیں گی اور ہم دکانوں میں بیٹھے رہیں گے، تراویحیں ہوتی رہیں گی، ہم راستوں کے اندر گھومتے رہیں گے۔ کوئی آ کر کے کہے گا اے اللہ کے نیک بندے کہاں گھوم رہا ہے؟ مسجد کے اندر تو تراویح ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہے گا کہ میں نے تو 3 دن کا سن لیا تھا، میں نے تو 6 دن کا سن لیا تھا۔ ارے شرم نہیں آتی؟ کیوں مذاق اڑاتا ہے شریعت کا؟ کیوں مذاق اڑاتا ہے دین کا؟ یہ صرف چھوٹ ان کے لیے تھی جو بیچارے تاجر ہیں، جو بیچارے کاروباری ہیں، جن کو پورے مہینے سننے کا موقع نہیں ملے گا، وہ بیچارے اپنے کام اور کاج میں لگے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹ ان کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں۔ خواہ خواہ گدھوں کی طرح گھومنے والوں کے لیے نہیں تھی، یہ ان محنتیوں کے لیے تھی جو بیچارے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو چلانے کی فکر رکھتے ہیں۔ یہ آسانی ان کے لیے تھی۔ لیکن آج میں نے اور آپ نے دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہا، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو اللہ ہمارے حق میں فیصلے نہیں کرتا، اللہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا، اللہ ہمارے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا اور فیصلہ دوسروں کے حق میں کر دیتا ہے۔ کیوں نہ کرے؟ میں اور آپ کہاں اللہ کو مان رہے ہیں؟ کہاں اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ کہاں اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ میں اور آپ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں، دین کو اپنے دماغ کے مطابق چلا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر آپ کو کوئی
کوئی مشغولی نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو ارادے کرنا کہ انشاءاللہ پورے مہینے تراویح پڑھیں گے، پورے مہینے قرآن کریم کو سنیں گے اور آسانی کے ساتھ سنیں گے، اپنے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے۔ کیا ہوتا ہے 3 دن کے قرآنوں میں، ارے جا کر کے دیکھنا، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو معلوم کہاں سو گیا ہوں، اور نہ سننے والے کو معلوم کوئی شربت اڑا رہا ہے۔ ارے ہم تو اپنی مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے 1.5 پارہ نہ سنا جائے وہ 5 پارے کیسے سن لیں گے، وہ 10 پارے کیسے سن لیں گے؟ یہاں 1.5 پارہ سننا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی وضو خانے پہ گھوم رہا ہے، کوئی آئس کریم کی ٹھیلیوں کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور جب آخری رکعت ہوتی ہے فوراً بھاگ کر کے نمازوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کیوں مذاق اڑا رہے ہو میرے بھائی؟ کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ تو جن کے بس میں 1.5 پارہ نہ ہو، 2 پارے سننے جن کے بس میں نہ ہو، وہ 5-10 پارے کیسے سنتے ہوں گے؟ ہاں، جو بیچارہ اگلی صف میں امام صاحب کے برابر میں کھڑا ہو گیا، وہ تو سمجھتا ہوگا کہ آج تو میں پھنس گیا، آج تو پورے 5 کے 5 اور 10 کے 10 پارے سننے پڑیں گے۔ اگر پیچھے ہوتا تو پانی کے بہانے سے بیٹھ بھی جاتا، استنجے کے بہانے سے چلا بھی جاتا، لیکن آج تو اگلی صف میں پھنس گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب 1.5 پارہ تمہارے بدن کے اندر طاقت نہیں ہے تو 5 اور 10 پارے کہاں سے سن لیتے ہوں گے؟ یہ مذاق نہیں اڑانا ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں اڑانا ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں، سنی گئی ہیں کارگزاریاں کہ جی پیچھے شربت اور پکوڑیاں چلتی رہتی ہیں، اور بیچارہ حافظ صاحب بس جہاں اس کا دل ہے چل رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سامع صاحب بھی اگر کہیں رک گیا تو آگے کو کر دیا، کہیں رک گیا تو آگے کو بتا دیا، ورنہ نہ پڑھنے والے کو معلوم نہ سننے والوں کو معلوم۔ اس طرح اللہ کی برکتیں اتریں گی، اس طرح اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ ایسے قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، ایسے قرآن سننے والوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں۔ یہ قرآن کوئی مذاق ہے؟ یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے جلدی جلدی باتیں کرنے لگے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے اور وہ ہمارے کہنے سے رکے بھی نہ، تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے، تیری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور وہ رکے بھی نہ، دوبارہ بھی نہ مجھے بتائے کہ میں کیا کہا، اور آگے چلتا چلا جائے، چلتا چلا جائے۔ بتاؤ بھائی، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ قرآن پڑھنا بھی تو اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کیا میرے اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا میرا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ ہمارا 1.5 پارہ 1 گھنٹے میں ہو اور اس کے 5 پارے پون گھنٹے میں ہو جائیں، یہ قرآن پڑھا گیا یا مذاق ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ 20 منٹ اور 15 منٹ یا 20 منٹ سے پہلے اگر 1 پارہ مکمل نہیں ہو رہا ہے تو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ 10 پارے 1 گھنٹے میں ہو گئے، 15 پارے 2 گھنٹے میں ہو گئے۔ اس طریقے سے میں اور آپ راضی ہوتے ہیں کہ ہم نے 3 دن کا سن لیا، ہم نے 2 دن کا سن لیا، ہم نے 1 دن کا سن لیا۔ اسی لیے میرے بھائی، میں اور آپ اس تجارت کو بہانہ بنا کر، جو علماء کی طرف سے مجھے اور آپ کو چھوٹ ملی، ہم نے اس کا بہانہ بنایا، اور آج دیکھو میں اور آپ تجارت میں کتنے کمزور ہو گئے، تجارت میں کتنے پیچھے چلے گئے۔ کاش قرآن کو میں اور آپ ٹھیک سے سنتے تو آج اللہ ہماری تجارتوں کے اندر بھی برکتیں دیتا، آج میرے اور آپ کے کاروبار ٹھپ نہ ہوتے، آج میرے اور آپ کے کاروبار کمزور نہ ہوتے۔ ہم نے تجارت جیسی عبادت کو بہانہ بنایا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے، اللہ نے اس تجارت کو ہم سے چھین لیا، اللہ نے اس کاروبار کو ہی ہم سے چھین لیا، کہ جس کی وجہ سے میں نے اور آپ نے اپنی نمازوں کو اور اپنی تراویحوں کو آگے پیچھے کیا۔ اس لیے میرے بھائی، اب بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اللہ کے اس قرآن کو ٹھیک طریقے سے سنیں، ٹھیک طریقے سے پڑھیں، اور دوسرے میں اور آپ جتنے بھی کارخانے والے ہیں یا جتنے بھی بڑے گھر ہیں، وہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن سنوائیں گے انشاءاللہ۔ جن کے بھی بڑے گھر ہیں، گنجائش ہے، وضو کا انتظام ہے، پردے کا انتظام ہے، وہ تمام کے تمام لوگ ارادے کریں
کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر 10 دن کا 15 دن کا انشاءاللہ قرآن کریم مکمل کرائیں گے، تاکہ اللہ اس کی برکتیں ہمارے گھر کے اندر نازل کر دے اور ٹھیک ٹھیک قرآن کو ادا کرائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی پھر اس کے بعد جب حفظ مکمل ہو جائے، جب قرآن مکمل ہو جائے، تو اپنے حافظوں کو اور جو اپنے آنے والے یہاں مہمان ہیں ان کو ہدیے اور تحفے بھی دیا کریں۔ میں نے کئی گھروں کی کارگزاری دیکھی ہے، بس ایک فیشن بنا لیا اور جگہ جگہ کہتا پھرتا ہے ارے میرے یہاں قرآن ہو رہا ہے، میں اپنے یہاں قرآن کراتا ہوں، اور نہ قرآن سننے سنانے والوں کا ٹھیک سے کھانے کا انتظام کرتا ہے، نہ پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس دن قرآن مکمل کیا نہ ان کے ہدیوں کا انتظام کرتا ہے، اور چوڑا ہوا پھرتا ہے ہمارے یہاں قرآن ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہر سال قرآن ہوتا ہے۔ ایسے تو کوئی بھی کرا لے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ بیچارہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آیا، تیرے گھر میں برکتوں کا سبب بنا، تجھے چاہیے کہ اس کی سحری کا انتظام کر، اس کی افطاری کا بھی انتظام کر۔ اسی طریقے سے جس دن قرآن مکمل ہو اس کے ہدیے اور تحفے کا بھی انتظام کر، یہ تیرے اوپر ضروری ہے۔ ہاں تو فتویٰ معلوم کرے گا، تو جائز اور ناجائز معلوم کرے گا، بڑی ساری باتیں معلوم کر کے کام کرتا ہے، اپنی بیاہ شادی بھی معلوم کر کے کرتا ہے، اس میں تو کچھ معلوم نہیں کرے گا۔ لیکن جب 2-4 ہزار کسی حافظ کو دینے کا مسئلہ آئے گا تو فون کرے گا امام صاحب یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ابھی تیرے گھر میں ڈی جے بج رہا تھا وہ بھی معلوم کیا، تیرے گھر میں ہلدی اور منڈھوں کا پروگرام چل رہا تھا وہ بھی معلوم کیا۔ یہ 1000-2000 روپے ہدیے کے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو تجھے دینے تھے، اس کے لیے تو دارالفتہ دارالعلوم تک پہنچ گیا فتویٰ لینے کے لیے۔ او اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی لیے سب ارادے کرو کہ انشاءاللہ جن کے گھر بڑے ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن کو اپنے گھر میں کرائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم حافظ ہو گئے، یہ قرآن کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہیں قرآن کی جگہ مل جائے، سننے کی جگہ مل جائے۔ کیا ان کو اسی لیے حافظ کیا تھا ہم نے کہ بیچارے جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرے، جگہ جگہ لوگوں کی خوشامد کرتے پھرے کہ ہمارے قرآن کی جگہ کراؤ، ہمیں قرآن سنانا ہے، قرآن سننا ہے؟ جب حافظ بنانے کی محنت ہے اور اسی طرح حافظوں کو مکمل کرنے کی محنت ہے تو ان کے قرآن سننے سنانے کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ بھی تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کوئی حافظ ایسا نہ رہے ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں کہ جس کا قرآن نہ ہو رہا ہو، ورنہ اس سال اگر اس نے قرآن نہ سنایا، یاد رکھنا وہ کمزور ہو جائے گا، یاد رکھنا وہ اپنے قرآن کو کچا کر لے گا اور پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی قرآن سنانے کی۔ اس لیے انشاءاللہ ارادے کرو کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھوائیں گے، تراویحیں کروائیں گے، کم از کم انشاءاللہ 10 دن کا قرآن ضرور اپنے گھر کے اندر کرائیں گے، انشاءاللہ کرائیں گے نا بھائی انشاءاللہ ان حافظوں کو، تاکہ اللہ ان کے قرآن کو بھی مضبوط کر کے ان کی یادداشت کو بھی مضبوط کر دے۔ ورنہ پھر یہ حافظ ادھر ادھر ہی گھومتے پھرتے ہیں، 2 رکعت یہاں پڑھ لی کہ دیکھو امام صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پھر عائشہ مسجد میں جا کر کے پڑھ لی، ذرا دیکھوں وہاں بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان کو میں اور آپ اپنے گھروں میں اور اپنے کارخانوں میں ان کی جماعتیں کرائیں، 10 آدمی 20 آدمی مل کر کے انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو سنیں اور ٹھیک طریقے سے سنیں، تاکہ اللہ ہمارے گھروں میں، کارخانوں میں اور کمپنیوں میں اللہ اپنی برکتیں نازل کر دے، انشاءاللہ کہو۔ اور قرآن کو پڑھیں گے، دن کے اجالوں میں بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے، اور تراویح کے ایک ایک سجدے کو مکمل کریں گے اور چاند رات تک مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بھی تراویح میری اور آپ کی چھوٹے گی نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت ہی پڑھ لے۔ وآخر دعواہم